کیا اتارے زمین پر، یہ دیکھو خدا کے نظارے زمین پر. خدا نے کیا کیا اتارے زمین پر، یہ دیکھو خدا کے نظارے زمین پر. درختوں پہ سبزہ پہاڑ، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو جاہ و حشم کا مالک اور لوح و قلم کا خالق ہے. زمین و آسمان اور گردش دورہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، قطرہ قطرہ جس کی قدرت کا شاہد ہے، ذرہ ذرہ جس کی صنعت کا قائل ہے، شمس و قمر ارض و سما جس کی رطب اللسان ہے. محفل محفل جلوہ جلوہ گلشن گلشن تیرا ظہور، برگ و گل میں نجم و شجر میں شمس و قمر میں تیرا نور. ذرہ ذرہ العالم کا ذکر میں تیرے ہے مشغول، کون سی جاہ ہے کون سا دل ہے جہاں نہیں ہے معمور. اور درود و سلام کی ذرے سوغات اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جنہوں نے انسان کو اس دھرتی پر بسنے کا قرینہ سکھایا اور انسانیت کو بام عروج عطا کیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے نور الہدا آئے جہاں میں روشنی پھیلی، میرے بدر الدجا آئے جہاں میں روشنی پھیلی. جہاں میں کفر کی ظلمت جہالت کا اندھیرا تھا، میرے شمس الضحا آئے جہاں میں روشنی پھیلی. سلام اے آبروئے مسند توقیر انسانی، سلام اے نور نظم معرفت اے شمع یزدانی. سلام اے وہ کہ جس کے ہر ادا تفسیر قرآنی، کتاب زندگی کا جس کے نقطہ نقطہ نورانی. چراغ راہ فردوس بری ہر ایک عمل تیرا، تیرا ہر طرز لاسانی تیرا ہر نقش لافانی. تخیل چھو نہیں سکتا تیرا اعلیٰ مقامی کو، کہ جبریل امین کرتے ہیں تیرے در کی دربانی. محترم سامعین کرام، ہم اپنے قسمت پر نازا فرحا ہیں کہ ہمارے اور آپ کے محبوب ادارہ اصلاح المسلمین کے زیر انتظام مدرسہ نور الہدا کے 7ویں عظیم الشان سالانہ جلسے کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ حضرات کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کے دلوں میں دین کے لیے ہمدردی اور سچی خیرخواہی کا جذبہ موجود ہے. اس لیے کہ آپ حضرات مبارکباد اور تعریف کے لائق ہیں. آپ حضرات کے دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس جلسے کو کامیاب اور شاندار بنائے اور ہمارے لیے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے. سامعین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور ظاہر ہے کہ ہر قافلے کو اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت درکار ہوتی ہے. اسی طرح ہم بھی اپنے کارواں کو بخیر و عافیت اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے زمام صدارت کے لیے جامعہ دارالقرآن سرخیز کے استاد و حدیث اور تفسیر حضرت مولانا مفتی اسرار صاحب دامر برکاتہم العالیہ کے سپرد کرتے ہیں. محترم حضرات، قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتے روح کا علاج ہے. اس نے درندہ صفت انسانوں کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا، ظلم و بربریت کے ہیبتناک دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف دلایا.
حضرات جب خود صاحب کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم الشان ہے، نہایت بلند و بالا اور اکبر و اعلیٰ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر قیامت تک اس کی شان و عظمت کا کروڑا حصہ بیان کرنا چاہے تو نہ کر پائے، تو ذرا سوچئے اس کا کلام کس قدر قابل تعظیم ہوگا۔ مثل مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے پاک کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے ہم اپنے محفل کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم زید بن عثمان میمن کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ سناؤ نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقمر وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام بھی انعام دیا جاتا ہے، اور اسی طرح مدرسہ حاضہ کے ایک محرک استاد حضرت حافظ ظہیر صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام دیے جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اس عالم آب و گل میں کائنات کی ہر چیز کا وجود سرکار کائنات فخر موجودات محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے انفاس قدسیہ سے وابستہ ہے، جن کے محبت کو عین ایمان قرار دیا گیا، جن کے رسالت کی گواہی اذانوں میں دی گئی، اور جن کے نام کی دھوم آسمان و زمین میں مچی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہر درد کا درما، ہر بیماری کا مداوا اور ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو آئیے آج کی اس محفل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا سرائی کی جائے۔ چنانچہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں مدرسہ حاضہ کی طالبہ آفرین بنت سمیر منصوری کو کہ وہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں نذرانے عقیدت اور گلدستہ محبت پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے اے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرے طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرے طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیبہ آفرین بنت سمیر منصوری کو حافظ یحییٰ صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام موصول ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے، اور والدین کی خدمت کو جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ والدین کی خوشی اور رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہے۔ تو آئیے ہم والدین کی خدمت کے عنوان پر ایک شاندار مکالمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں سہیل بن فیروز انصاری اور ان کے ساتھی عرش بن منیر شیخ کو کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت ہے؟ آپ 3 دن سے کھیلنے نہیں آئے اور آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار آ رہے ہیں۔ بس کیا بتاؤں، زندگی عذاب گئی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟
اصل میں گزشتہ 3 دن سے میرے امی اور ابو کی طبیعت سخت خراب ہے اور میں نوکر بن کے رہ گیا ہوں. سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. ان کے کپڑوں کی صفائی کرنا, ان کے بستر کی صفائی کرنا, ان کو کھانا کھلانا, یہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ تو آپ بہت ہی خوش نصیب ہے. خوش نصیب؟ اور میں وہ کیسے؟ میرے بھائی, اب آپ ہی بتائیے, جب آپ چھوٹے تھے تب یہی ماں باپ آپ کا پیشاب پاخانہ صاف کرتے تھے, یہی ماں آپ کو اپنے دانت سے چبا چبا کر کھانا کھلاتی تھی, اور یہی باپ نے آپ کو اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. اور جب آج وہ بوڑھے ہو چکے تو آپ ان کی خدمت کو بوجھ سمجھ رہے ہیں. میرے بھائی, ایسے تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے. اچھا, یعنی مجھے سب مشقت اٹھا کر جنت ملے گی؟ جی ضرور, انشاءاللہ. اور کیا آپ نے کرن میں رہنے والے اویس بن عامر کا واقعہ نہیں سنا, جنہیں ہمارے اویس کرنی کے نام سے جانتے ہیں؟ جی میں نے تو نہیں سنا, کیا آپ مجھے سنائیں گے؟ جی ضرور, کیوں نہیں. اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا. اب آپ ہی بتائیے, ایسا کون سا شخص ہوگا جو نبی کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی نبی کی زیارت کرنا نہیں چاہتا ہوگا. لیکن اویس کرنی نبی کی زیارت نہیں کر سکے کیونکہ ان کے گھر میں ان کی ماں بیمار تھی, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن گھر میں ماں بیمار ہے اور ان کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میری زیارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور ان کے لیے دعا فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ اگر کسی کی بھی ان سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اپنی مغفرت کی دعا کروایا کرے. سبحان اللہ, یعنی والدین کی خدمت کا یہ اثر کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مل سکی. جی, اور کیا آپ کو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا اثر معلوم ہے؟ نہیں, کیا مطلب؟ والدین کو دیکھنے کا بھی اثر ہے؟ جی, اور جب آپ کو یہ اثر میں بتاؤں گا نا تو آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے. پھر تو آپ مجھے ضرور بتائیے. والدین کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول اچھا ثواب ہے. سبحان اللہ, کیا ہی اچھی بات بتائی آپ نے. میں تو اپنے والدین کی خدمت کو عذاب سمجھ رہا تھا, لیکن آپ سے مل کر معلوم ہوا یہ تو جزا ہی جزا ہے, جنت ہی جنت ہے. میرے بھائی, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دعا بھی سکھائی ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے مانگ سکتے ہیں. تو وہ دعا مجھے بھی سکھا دیجیے جو میں ہر نماز کے بعد مانگ سکوں. جی, وہ دعا یہ ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انشاءاللہ اب میں دعا کا اہتمام روز کروں گا اور اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائی, مجھے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث یاد آئی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کو وہ بھی بتلا دوں. جی بالکل. ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے ساتھ ایک برا شخص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ برا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ میرے والد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آگے نہ جانا, مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھنا, ان کو نام لے کر نہ پکارنا, ان کو گالی نہ دینا. سبحان اللہ, یعنی والدین کی عزت کی کتنی تاکید کی گئی ہے. جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے. میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری ساری پریشانیاں دور کر دی. مجھے اتنے سارے فضائل معلوم نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کر کے انہیں ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا سکے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ, مکالمہ پیش کر رہے تھے سہیل بن فیروز انصاری اور ان کے ساتھی عرش بن منیر شیخ. جلسے کے اندر شرکت کرنے والے عمومی طور پر سارے طلباء کے لیے صاحب خیر کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں.
فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ مکرم سامعین، والدین کی خدمت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش فرما رہے تھے۔ یقیناً کرنٹ زمانے کے اندر سچویشن ہم دیکھیں عمومی اعتبار سے کہ والدین کی خدمت کو جو ہے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ مسلمانوں کے اندر پھر بھی کسی حد تک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، ورنہ دیگر مذاہب میں دیکھا جائے تو اولڈ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ والدین کے انتقال ہو گیا اولڈ ہاؤس میں، اور ان کے جب بچوں کو اطلاع دی گئی ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے والدین کی تدفین پہ پہنچ سکیں۔ انہوں نے سیدھا ہی کہا کہ اس کا کیا خرچ ہوتا ہے ہم یہاں سے آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ ان کی تجہیز و تدفین کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مکرمی سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک انسان کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق، صبر اور عدل کے ساتھ دنیا کو امن و محبت کا پیغام دیا۔ آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر عاجزی اور شفقت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو راہ نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خلق میں صبر میں عظمت میں لاجواب تھے، خلق میں صبر میں عظمت میں لاجواب تھے، سرکار ہر لحاظ سے محض انتخاب تھے۔ چنانچہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے درجہ ناظرہ کے طالب علم محمد بن انیس بیداوالا کو دعوت سخن پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ معزز سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ معزز سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ دوستو، اس وقت کو یاد کرو جب دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تو تھا لیکن بے نور سا، تارے تو تھے لیکن بوجھے بوجھے سے، آفتاب تو تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلیں تو تھی لیکن اس پر پردے پڑے ہوئے تھے، دل تو تھے لیکن اس پر پتھر پڑے ہوئے تھے۔ دوستو، اچانک اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب کے ریگستان میں اس نبی امی کا ظہور ہوتا ہے، وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتا، وہ رحمت للعالمین جن کے صحبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہر خدا بنا دیتی، جن کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خاتون جنت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا درجہ عطا فرماتی ہے، وہ بھارت کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا وہ جس کو میرے رب نے کبھی خواہش
کبھی مدثر سے یاد کیا دوستو اسی رحمت للعالمین کو میں امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتا ہوں دوستو پر افسوس آج ان کی امت 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بات رہی ہے اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب جڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے جس طرح رب ملتے ہیں نام محمد کے سبب جس طرح رب ملتے ہیں نام محمد کے سبب کاش سب مل جائے اس نام محمد کے سبب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا جیون کا گزارا
चमन के, हर सिमत महकते रहे फूल चमन के। तौहीद का ही दर्स इन्हें याद दिलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलोलवाला की तरफ से जमी शुरका के लिए 1000 रुपये मौसूल हुई हैं। फजाज़कुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मुकर्रमी सामिईन, अगलातुल अवाम, अवाम की बहुत सी ऐसी गलतियां जिसकी शरीयत के अंदर ऐसे काम करने की कोई इजाजत नहीं होती है, महज अवाम के अंदर वो चीज राइज होती है। जब अवाम बगैर सोचे समझे किसी बात को सच मानकर उस पर अमल करने लगते हैं या बगैर तहकीक के किसी बात को आगे फैला देते हैं, ये गुमराही, अफवाहों, गलत मामूलात और बेबुनियाद अकाईद की शक्ल में मुआशरे में फैलती हैं, जिससे अवामी सोच और मुआशरती इक़्तिदार पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। अगलातुल अवाम का एक बड़ा नुकसान ये है कि मुआशरती अमन व सुकून को नुकसान पहुंचाती है या अवाम को एक ऐसे रास्ते पर डाल देती है जिसमें सच्चाई और हकीकत के बजाय जज्बात और अफवाहों का राज होता है। उससे बचने के लिए जरूरी है कि अवाम में शऊर पैदा किया जाए और उनमें तहकीक, हकाइक और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाए। सही अकीदा, सही मालूमात इंसान को हक की पहचान और अल्लाह की रजा की तरफ रहनुमाई करता है। उससे जिंदगी में सुकून और आखिरत में कामयाबी मिलती है, और गलत अकीदा इंसान को गुमराही और नुकसान की तरफ ले जाता है, जो दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे का सबब बनता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मालूमात, हमारे अकाईद को कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखें और हमेशा हक पर कायम रहें। चुनांचे इस्लाम में अकाईद और मसाइल की अहमियत के उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए दावत देते हैं आयशा बिनते शाहिद और आयशा बिनते इमरान को कि वो आए और अपना मुकालमा पेश फरमाएं। बाबा, आपकी तबीयत कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बैग लटकाए कहाँ जा रही हो? मैं मदरसे में पढ़ने जा रही हूँ। माशाअल्लाह, मदरसे में क्या क्या पढ़ती हो? कुरान, सीरत, हदीस, मसाइल और अकाईद वगैरह। ज़ैनब बाबा, तो मेरे दिमाग में कुछ दिनों से कुछ सवाल घूम रहे हैं जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी जरूर पूछिए आयशा आपा। ज़ैनब बाबा, मेरा पहला सवाल है, हिंदी और गुजराती पढ़े हुए हज़रात हिंदी और गुजराती में लिखा हुआ कुरान लेकर उसकी तिलावत करते हैं, तो बताइए ऐसा कुरान पढ़ना और बेचना कैसा है? देखो आयशा, कुरान को अरबी में लिखना जरूरी है, किसी दूसरी जुबान में लिखने की इजाजत नहीं है, और ऐसे कुरान को पढ़ना भी सही नहीं है। अलबत्ता कुरान अरबी में लिखा हो और तर्जुमा हिंदी और गुजराती में लिखा हुआ हो तो कुरान को पढ़ना और बेचना सही है। क्या ज़ैनब बाबा, आप मुझे बता सकते हैं क्यों कुरान को हिंदी और गुजराती में पढ़ना
और बेचना सही नहीं है। कुरान अरबी जुबान में है और अरबी जुबान में बहुत से हुरूफ ऐसे हैं जिसका मखरज और अदायगी अलग अलग है, जैसे हा और हा, ज़ाल और ज़ा, ता और तो, काफ और क़ाफ वगैरह वगैरह। और गुजराती या दूसरी जुबान में इन हुरूफ को निकालने के लिए एक ही हुरूफ होता है, जिससे तर्जुमा में बहुत फर्क हो जाता है। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करती हूँ। देखो, कुरान में एक लफ्ज़ है क़ल्बुन, बड़ी क़ाफ से इसके माना होते हैं दिल। अगर वही क़ल्बुन को छोटी काफ से पढ़ा जाए तो उसके माना हो जाता है कुत्ता। अब आप ही देखें एक हुरूफ को बदलने से कितना बड़ा फर्क हो जाता है। इसीलिए कुरान को हिंदी और गुजराती में नहीं पढ़ना चाहिए। ज़ैनब बापा, मेरा दूसरा सवाल है, बीड़ी, सिगरेट या बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में जाना कैसा है? देखो आयशा, मैं बदबू होने की हालत में मस्जिद में जाना दुरुस्त नहीं है और ऐसी हालत में नमाज पढ़ना भी मकरूह है। मिसवाक वगैरह से मुंह साफ करके मस्जिद में जाना चाहिए। ज़ैनब बापा, मेरा तीसरा सवाल है, शादी वगैरह में दुल्हा दुल्हन को फूलों का हार पहनाना कैसा है? देखो आयशा, हार वगैरह पहनाना गैर मुस्लिमों की रस्म है और उसमें फजूल खर्ची और दिखलावा भी है, इसीलिए ये बिल्कुल नाजायज़ है। मेरा चौथा सवाल है, ज़ैनब बापा, आजकल बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नजरे बद से बचाने के लिए काले रंग का डोरा या काले काजल का टीका लगाते हैं, क्या ये सही है? देखो आयशा, अगर एहतिकाती खराबी न हो तो जायज़ है। लोगों का मकसद ये होता है कि बच्चों को बदनुमा कर दिया जाए ताकि किसी की नजर न लगे। ज़ैनब बापा, मेरा पांचवा सवाल है, लोग अपने बच्चों को टेडी बियर या जानवरों की तस्वीर वाले खिलौने लाकर देते हैं, क्या ये जायज़ है? देखो आयशा, जिसमें जानवर की तस्वीर नजर आती हो या जानवर और इंसान जैसा पुतला बना हुआ हो, वैसे खिलौने लाकर देना गुनाह है। ज़ैनब बापा, मेरा छठा सवाल है, आजकल लोगों में बहुत सारी बातें मशहूर हो गई है, जैसे असर बाद या रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, रात को कंघी करना सही नहीं है, रात को आईने में नहीं देखना चाहिए, किसी को हिचकी आई तो कहते हैं कि उसको कोई याद कर रहा है, किसी आदमी की गैर हाजिरी में उसकी बात हो रही हो और उसी वक्त या कुछ देर बाद वो आ जाए तो कहते हैं बड़ी उम्र वाला है, क्या ये सारी बातें सही है? देखो आयशा, असर बाद या रात को झाड़ू लगाने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह रात को नाखून काटना या कंघी करने में भी कोई हरज नहीं है। किया तो कोई याद कर रहा है, बेअसर बात है। जब किसी आदमी की गैर हाजिरी में उसकी बात हो रही हो और उसी वक्त या कुछ देर बाद वो आ जाए तो कहते हैं बड़ी उम्र वाला है, ये बात भी गलत है। ज़ैनब बापा, मेरा सातवां सवाल है, बहुत सारी औरतें अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है, तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? देखो आयशा, बहुत सारे माहिरीन ने
تحقیق اور ریسرچ کے بعد بتایا ہے کہ لپسٹک میں خنزیر یعنی سور کی چربی ملائی جاتی ہے۔ اگر لپسٹک کو وضو اور غسل کے وقت ہونٹوں سے نکالا نہ جائے تو وضو اور غسل درست نہ ہوگا، عورت ناپاکی رہتی ہے۔ زینب آپا، میرا 8واں سوال ہے۔ بہت ساری عورتیں اپنے سر کے بالوں کو کاٹتی ہے، تو کیا عورتوں کا سر کے بالوں کو کاٹنا جائز ہے؟ دیکھو عائشہ، عورتوں کو اپنے سر کے بالوں کو کسی بھی طرح سے کاٹنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھاری بیماری ہو گئی ہو تو مجبوری کے درجے میں اپنے سر کے بالوں کو کٹوا سکتی ہے۔ بیماری ختم ہوتے ہی پھر سے بال رکھ لے۔ ماشاءاللہ زینب آپا، تم نے یہ ساری باتوں کا علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ دیکھو عائشہ، یہ مسائل اور عقائد کے متعلق جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ ساری باتیں میں نے مدرسے میں سیکھی ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ بھی مدرسے میں داخلہ لے کر یہ ساری باتیں سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ انشاءاللہ میں بھی ضرور داخلہ لے کر علم دین حاصل کروں گی۔ تو چلو اب میں چلتی ہوں، مجھے مدرسے میں لیٹ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مکالمہ پیش کرنے والی طالبات کو ایک صاحب خیر کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں، فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ محترم سامعین، آپ حضرات کی صبر و استقامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ آپ کے محبت اور لگن ہی ہے جو آپ کو اتنے دیر سے یہاں موجود رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی شرکت ہمارے اس پروگرام کی رونق بخش رہی ہے، اور ہم آپ کی دلچسپی اور حوصلے کے لیے دل کی گہرائی سے شکر گزار ہیں۔ اب جو ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ جوش و جذبہ ہمارے لیے مزید کامیابی کا سبب بنے گا، لہذا اپنی خاموشی بنائے رکھیے اور اسی طرح جم کر تشریف رکھیے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا یہ لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ ہم ان پیارے پیارے بچوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ اب چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اسٹیج پر اپنے مٹھاس بھرے الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ان کے معصومیت اور خیالوں کی خوبصورتی ہمیں نئی دنیا میں لے جائے گی۔ آپ کی توجہ اور محبت ان کے لیے بڑی طاقت ہے، تو آئیے ہم سب مل کر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی خوبصورت باتوں کا انتظار کریں، ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انسان اتنا بردل ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خواب اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کے دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ السلام علیکم۔ بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے، مگر ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرے، خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی نہ دے، کسی کا بھلا نہیں دے سکتے تو برا بھی نہ دے۔ السلام علیکم۔ انسان
चीज है। दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और फिर सेहत वापस पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह को मिलती है जितनी ही ज़मीन फकीर को मिलती है। सबसे बड़ा जाहिर वो है एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। अगर जन्नत में हमारे वाले की जिंदगी गुजारा था। अस्सलामुअलैकुम। मुझे अफसोस है आजकल के मुसलमानों पर जो अल्लाह के नाम पर तो मांगते हैं मगर अल्लाह से नहीं मांगते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेहरे की खूबसूरती के लिए वजू की आदत डालो। दिल की खूबसूरती के लिए अल्लाह की यादें बसाओ और दिमाग की खूबसूरती के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। हाथों की खूबसूरती के लिए कुरान की तिलावत करो। हाथों की खूबसूरती के लिए हाथों से सदका दो। आंखों की खूबसूरती के लिए कुरान की तिलावत करो। आवाज की खूबसूरती के लिए अस्सलाम वालेकुम। मकान बनाने में उम्र खत्म कर रहा है, बताएंगे दूसरे हिसाब देगा तू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस उस जिंदगी और मौत के दरमियान इंसान ना कुछ साथ लाया था ना कुछ साथ ले जा सकता है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अच्छे अखलाक थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखबार की झूठी खबरें इंसान खरीद कर पढ़ता है। अखबार की झूठी खबरें इंसान खरीद कर पढ़ता है और कुरान की सच्ची खबरें इंसान मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। अस्सलाम वालेकुम। रब इबादत से और मखलूक को अखलाक से राजी रखो, दुनिया आखिरत दोनों में खुश रहोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी खुदा की देवी उसने पर चला जिसने तुझे बोलना सिखाया। अस्सलामु अलैकुम। लोग समझते हैं कि दूध शीर पत्थर की मूर्ति का नाम है, बल्कि जो चीज आपके दिल में अल्लाह से ज्यादा अहमियत पैदा करने वो आपका रूप है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جاتی ہے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جاتی ہے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ کچھ انعامات موصول ہوئے ہیں۔ اس سے ماقبل جو سوال جواب والی جو بچیاں تھیں ان کے لیے مولانا فاروق صاحب کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں، حافظ ظہیر صاحب کی طرف سے 200 روپے موصول ہوئے ہیں، اور نہال سر کی طرف سے 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اقوال زرعی میں جو حصہ لینے والے بچے تھے ان کے لیے 200 روپے فاروق بھائی کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، اور سوال جواب جو پیش کرنے والی بچیاں تھیں ان کے لیے ایک صاحب خیر کی طرف سے 200 روپے موصول ہوئے ہیں، شعیب بھائی پٹیل کی طرف سے سبھی شرکاء کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، اور ایک صاحب خیر کی طرف سے سبھی شرکاء کے لیے 1000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ حافظ یوسف صاحب گلول والوں کی طرف سے اقوال ذرے میں ذرعی پیش کرنے والے طلبہ طالبات کے لیے مجموعی طور پر 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ محترم سامعین، اسلام میں عورتوں کا پردہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے جو ان کی عزت اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن اور سنت میں پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ پردہ نہ صرف جسمانی عزت کی حفاظت ہے بلکہ عورت کی روحانی اور اخلاقی حالت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس کے ذریعے خواتین کو ایک محفوظ ماحول ملتا ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے نکھار سکتی ہے۔ چنانچہ پردے سے ہے نفرت کیوں اس عنوان پر نظم پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں ماریہ بنت شکیل کو کہ وہ آئیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں،
اگر تو ہے مسلمان پھر کفار سے چاہت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں پردہ تیری عزت کا مضبوط سپاہی ہے پردہ تیری عظمت کا مضبوط سپاہی ہے پردہ تیری عزت کا مضبوط سپاہی ہے پردہ تیری عظمت کا مضبوط سپاہی ہے جو تیرا محافظ ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں جو تیرا محافظ ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں تن اپنا دکھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو مردوں کو لبھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو تن اپنا دکھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو مردوں کو لبھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو دکھلاتی ہے غیروں کو تو اپنی زینت کیوں دکھلاتی ہے غیروں کو تو اپنی زینت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں ایمان ہے اگر تجھ میں پردے میں تو آئے گی تو حکم خدا بندی اپنا کے دکھائے گی ایمان ہے اگر تجھ میں پردے میں تو آئے گی تو حکم خدا بندی اپنا کے دکھائے گی فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرنے والے طلبہ طالبات کے لیے خالد بھائی کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں اسی طرح منظوم کلام پیش کرنے والی اس طالبہ کے لیے حافظ ظہیر صاحب کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء مکرم سامعین شریعت مطہرہ نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ایک شاندار رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ شریعت کی رہنمائی میں سے ایک رہنمائی کہ ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں ان کام کی شروعات بسم اللہ سے کی جائے چنانچہ اسی موضوع پر تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم بسم اللہ کی برکت کے عنوان پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں درجہ ناظرہ کے چند طلبہ کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا بات ہے یا بھائی اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو ارے مولانا صاحب یہی اسٹیشنری کی دکان جا رہا ہوں کیوں ایک اسکول کی بیگ خریدنی ہے
اچھا جائیے جائیے، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن جاتے جاتے بسم اللہ پڑھ لیجیے تاکہ اللہ آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ ارے مولانا صاحب، آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ مولوی ملاؤں کو صرف یہی کام ہے کہ یہ کام کرو تو یہ دعا پڑھو، وہ کام کرو تو وہ دعا پڑھو، کوئی اچھی چیز لگے تو ماشاء اللہ کہو، کوئی عجیب چیز لگے تو سبحان اللہ کہو، کوئی وعدہ کرو تو جزاک اللہ کہو، اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ۔ مجھے لگتا ہے آپ مولویوں کو اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ارے مولانا صاحب، میرے جیب میں پیسے ہیں اور دکان بھی سامنے ہی ہے، اس میں بسم اللہ وغیرہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ معاف کرنا ہے یا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے جناب، کیا چاہیے؟ ایک اسکول کی بیگ چاہیے، اچھی اور سستی۔ ارے جناب، اتنے مہنگائی کے زمانے میں سستی بھی چاہیے اور اچھی بھی چاہیے؟ دیکھو، یہ 400 والی، یہ 500 والی اور یہ 600 والی۔ ارے بھائی، اتنی مہنگی! 10 دن پہلے دال گڑھ وہاں گیا تھا، ادھر 200 کی ملتی تھی۔ بھائی، کوالٹی کا فرق ہے۔ آپ نے ادھر جو بیگ دیکھی تھی اس کی کوالٹی چیک کرو اور اس کی کوالٹی چیک کرو۔ اچھا، یہ پیک کر دو۔ ٹھیک ہے۔ ارے بھائی، ارے حیا بھائی، آپ تو اسکول کی بیگ لینے گئے تھے، آپ نے بیگ نہیں لی؟ ارے مولانا صاحب، کیا بتاؤں، غضب ہو گیا بسم اللہ، میں نے آپ کی بات نہیں مانی بسم اللہ۔ اگر میں آپ کی بات مان کر بسم اللہ پڑھ لیتا تو ایسا نہ ہوتا بسم اللہ۔ ارے 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 حیا بھائی، آپ نے بسم اللہ کا تو وظیفہ بنا دیا، کہانی کم اور بسم اللہ زیادہ پڑھ رہے ہو۔ ارے مولانا صاحب، کیا بتاؤں، اس واقعے نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب، ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تب میرے جیب میں پیسے تھے، اور جب دکان پہنچا تب میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، لگتا ہے کسی نے چرا لیے۔ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، وہ میری کتنی بڑی بھول تھی۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، آئندہ سے دھیان رکھنا۔ انشاءاللہ اب کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولوں گا۔ چلیے میں چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام کی سب سے آخری کڑی نماز کی اہمیت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت سخن پیش کرتے ہیں درجہ ناظرہ کے طالب علم محمد بن جنید شیخ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقام الصلاة أقام الدين، ومن تركها هدم الدين، أو كما قال عليه السلام۔ کل فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ کل
فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ مہلت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ معزز مہمانان کرام اور حضرات محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیتوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بے شک نماز بھی بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ لیکن ان 5 چیزوں میں سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہی ہے۔ حضرات، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کفار کے درمیان صرف نماز ہی کا فرق ہے، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا من اقام الصلاة اقام الدین ومن ترکها ہدم الدین، یعنی اس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک نہر بہتا ہو اور کوئی آدمی روزانہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم میں میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر اب میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتا ہوں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض ادا کرنا ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔